حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ عبرت کا واقعہ۔ میاں بیوی ایک مرتبہ گھر میں تھے، مختصر عرض کر رہا ہوں طویل جائے بغیر۔ شوہر اس دن چھٹی میں تھا، بیوی سے کہا کہ آج میں چھٹی میں ہوں۔ جس دن شوہر گھر میں رہتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کی عید ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں شوہر صبح میں جاتا شام میں آتا، صبح میں جاتا شام میں آتا۔ بعضوں نے یہاں تک کہ بچوں نے شکایت کی کہ حضرت ہم نے اپنے والد کو دیکھ کر 8 دن ہو گئے۔ بچے اٹھنے سے پہلے باپ نکل کو چلے جاتا کاموں کاج کو، آتا سو کب بچے سو کو رتی آتا، پھر صبح اٹھ کو چلے آتا۔ 8 دن کو ایک بار دیکھنے کا موقع ملتا۔ اب بیوی تو بیچاری جاگلے کو رہتی، شوہر کے آنے پر بعض بیویاں وہ شوہر ہے تک کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں۔ اللہ کی بندیاں ایسے بھی ہیں، لیکن بچے سو جاتے ہیں۔ اب یہ سو کر رہتے ہیں، باپ جب آتا، ابھی سو کر رہتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتا باپ، تو بچے دیکھتے ہیں کب؟ جب گھر میں رہے گا تبھی دیکھیں گے۔ ایسی بھی شکایت آتی ہے، اس لیے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو وقت دو، دن میں کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کے لیے دو۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال قدیم زمانے کا قصہ ہے، شوہر چھٹی میں تھا، بیوی بچوں کی عید ہو گئی، باپ گھر میں ہے، بیوی سوچا شوہر گھر میں ہے آج۔ شوہر نے فرمائش کر دی بیوی سے، دیکھو جی آج سب ہیں ہمیں، اچھا کہتا بھی پکو، سب مل جل کو کھائیں گے۔ چلو بہت اچھی بات ہے، بیوی نے کچھ پکایا، شوہر لا کر دیا، جو کچھ فرمائش تھی اس کے مطابق اچھا کھانا بنا، گھروں کے اندر ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو میاں بیوی بچے بیٹھ کر کھا رہے تھے، ایک لقمہ اٹھایا، بڑا مزہ آیا، بیوی کی بڑی تعریف کیا، ماشاءاللہ کتنا اچھا بنائے۔ ہم بھی تعریف کرنا، بیوی کی تعریف کرے کب تبھی، عیب نہیں نکالنا۔ بیوی کے کھانے پر، سالن بنانے پر، چائے پر، کافی پر، تیز ہونے پر، پھیکا ہونے پر، کھارا ہونے، عیب نہیں نکالنا، تعریف کرو تعریف۔ اب تو بھی ہوتا سنا کھارا تیز روز ہوتا نہیں ہوتا، تعریف کرو۔ اچھا بنستے میں مزے لے کر کھاتی، فرق ہوگا تو بھی مزے لے کر کھانا۔ بیوی خود چکر دے کر انہیں سوچتا کیا اتنا کھارا ہوگا تو بھی کیا بھی بول رہے نہیں نائنو، ماشاءاللہ بہت اچھا بنا۔ یہ مزاج پیدا کرو، تعریف کرو۔ بیوی کے پکوان پر محنت کر کے اللہ کی بندیاں بناتی ہیں۔ ہمیں 29 کب سحری کو، رمضان کا لے لو بات، 29 کب؟ آخر میں 29 سب سے پہلے کون 29؟ ماں ہے تو ماں، بیوی، بچیاں اگر بڑی ہیں تو بچیاں، انہوں کو تیار کر کو اٹھاتی سو، اٹھو ابو، اٹھو ابو، نہیں تو بچیاں بہنا اٹھاتی، اٹھو بھیا۔ احسان ہے کہ نہیں ان کا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کرو۔ آج یہ مہینہ، یہ دن گزرنے سے پہلے پہلے ان کے لیے بھی دعائیں کرو، بہت محنت کی ہمارے لیے، آپ کے لیے، سحری میں، افطاری میں۔ تو شوہر نے فرمائش کی، بیوی نے اچھا پکائی، کھانے بیٹھے تھے، ایک نوالا اٹھائے بہت اچھا تھا، دوسرا نوالا اٹھائے، ماشاءاللہ بیوی کی تعریف کر رہے تھے شوہر۔ باہر سے ایک فقیر آیا، دستک دیا۔ کون؟ اللہ کے نام کو دو۔ ذرہ اسے پارا چڑھا، اسے شوہر کو پارا چڑھا، انگوٹھے سے چڑھتے چڑھتے یہاں آیا۔ اتنا اچھا کھانا بیوی کے ساتھ بیٹھ کو کھا رہا ہوں، دل لگی تماشے مذاق کرتے ہوئے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سنو، لوگ کہتے ہیں خاموش کھانا، خاموش کھانے کی اجازت نہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے کھانا منع کیا گیا، اچھی باتیں کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے کھانے کی اجازت ہے، خاموش مکے بیٹھ کر کھانے کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر بات علماء سے پوچھو، اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ خاموش بیٹھ کو کھانا کہتے، دنیا کی باتیں نہیں کرنا، سو اچھی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، کچھ دل لگی کی بات کر رہے ہیں، تماشے کی بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں، جس سے کسی کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اس کی اجازت ہے۔ غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، چاڑی نہیں کھانے، دنیا کی باتیں اس سے منع کیا گیا۔ تو اچھی بات کرنے کی کھاتے وقت اجازت ہے،
دیکھو علماء کرام کی مجلسوں میں علماء کرام کھاتے کھاتے مکے بند کو کھاتی کیا؟ ارے علماء کرام کی مجلسیں لگتی نہیں لگتی کھانے کی؟ دعوتوں میں جاتے نہیں جاتے؟ علماء جہاں بیٹھتی 8-10 علماء کرام دیکھو کیا باتیں کرتی ہوں نا. اگر منع ہوتا تو علماء خاموش چپ چاپ بیٹھ کو کھا لیتے، باتیں نہیں کرتے. حدیث ان کے سامنے ہے. تو میرے حال آیا، سائل آواز دیا، شوہر نے کہا کون؟ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. پارا چڑھا اس کا، بڑا لذت سے پکائی تھی بیوی، تعریف کرتے ہوئے کھا رہا تھا مزے لے لے کر کے. ابھی چاہنا تھا کیا کم بخت یہ. غصہ آیا، شیطان وہاں کو انگلی کریا، شیطان انگلی کریا، ایک دم غصے سے اٹھا. ابھی چاہنا تھا کیا انہیں، دروازہ کھولا، فقیر جو کھڑا ہوا تھا دھکے مار کر کے نکالا. نکل کم بخت، ابھی چاہنا تھا کیا تو. خیر بہرحال وہ دھکے کھایا، دھکلنے کے بعد فقیر چلا گیا. اب یہ اندھا ٹینشن میں، جب آدمی کو ٹینشن آ جاتا تو کھاتا بھی نہیں سیدھا بیٹھ کو کھاتا بھی نہیں. خیر بیٹھا کھایا، ٹینشن سے کھایا. بات آئی گئی، چند دن گزرنے کے بعد میں میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہوگا. اتنی پیار سے محبت سے تھے سو کون سی کی ایک چھوٹی سی بات کو اختلاف پیدا ہوگا، تو میں پیدا ہو گیا. اب یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ طلاق تک نوبت آ گئی. بیوی اور شوہر جدا ہو گئے، اور اس کی دولت بھی دھیرے جو مالدار آدمی تھا اس کی دولت بھی ختم ہو گئی. ہاں دیکھو کسی کی ہاں کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے. آگے سنو آپ، جو مال تھا مال بھی دولت بھی ختم ہو گئی. طلاق کی نوبت آ گئی، میاں اور بیوی دونوں جدا ہو گئے. اب طلاق ہونے کے بعد بچی کہاں جاتی، عورت کہاں جاتی؟ اسے ایک ہی سہارا ہے، ماں باپ کا گھر کا ایک ہی سہارا ہے. اس لیے میرے پیارو، آپ شوہر بنے ہی تو اپنی بیویوں کو نہ ستاؤ. کسی کے ماں باپ ہیں، جب بچی اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے فوراً اس کے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ آؤ تاکہ وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر جائیں، سکون محسوس کر کے واپس آئیں. بچیاں، عورتیں اس وقت تک ماں باپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں. جب ماں باپ مر جاتے ہیں اس وقت جانا وہاں پر ان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی خیال بھی نہیں کرتے. وہ کبھی کبھار بھائیاں بھانا پورے مل لیتی ہیں، وہ الگ چیز ہے. بچیاں اس وقت تک ماں باپ کے گھر کو یاد کرتی ہیں جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں. ظلم نہ کرو اپنی بیویوں پر، ظلم نہ کرو، اللہ کے نبی کو پسند نہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں. بہرحال یہاں طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی. اب یہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئی. ماں باپ کو بھی چھوڑتے نہیں نا، طلاق ہوگا تو کیا کر سکتے، زبردستی ملا بھی نہیں سکتے. ہمارے معاشرے میں ملا رہی نا، آپ دودھ پلا کو ملا رہی، پانی پلا کو ملا رہی، کھجور کھلا کو ملا رہی، مصری کھلا کو ملا رہی. میرے پاس مثالیں ہی ہیں اسے. طلاق ہو چکا ہے ملا رہی. تو یہ چلا گیا، پھر بچی کو لے کر ماں باپ چلے گئے. یہ اب بچی دکھ میں تھی، نہیں عورت دکھ میں تھی کہ اسی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے. کیا ہوگا میرا شوہر ایک دم مال بھی ختم ہوگا، دولت بھی ختم ہوگی، آپس کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوا، رشتہ بھی ختم ہوگا. نا افسوس تو ہوتا، شوہر کو بھی ہوتا، غصے کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد عورت کو بھی ہوتا، دونوں کو ہوتا. لیکن فائدہ نہیں، پہلے کرے نہیں قاعدہ، بعد پچھتیا کو کیا فائدہ. خیر بہرحال عدت گزرنے کے بعد کئی دن گزر گئے، سال 1.5 سال 2 سال، کب تک جوان بچی کو رکھ لے کو ماں باپ رہتے. ایک رشتہ آیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں نکاح کر دیا اس عورت کا. اب اس کے ساتھ 2-4 سال گزر گئے. ایسا ہی ایک وقت آیا کہ میاں بیوی بیٹھ کر کے کھا رہے تھے اطمینان سے. یہ عورت کا دوسرا شوہر اور یہ بیوی بیٹھ کر کھا رہے تھے. سیم ایسا ہی وقت آیا جو پہلے کھائے تھے نا شوہر اور بیوی، وہ وقت ایسا ہی آیا. دونوں ہنستے ہوئے کھا رہے تھے. دروازے پر دستک آئی، فوراً آواز سنتے ہی کون؟ آواز آئی اللہ کے نام پر کچھ دو. عورت کی طبیعت جھنجلا گئی.
اب دیکھو تھی نا پہلے شوہر کی حالت، دھکے دیکھو نکالا، اس کی حالت کیا ہوگی بول کر فوراً عورت اٹھی بستر پوسے. شوہر پوچھا کیوں؟ وہ نہیں نہیں کھاتے رہو تمہیں، میں کوئی فقیر آیا ہے اسے کچھ دے کر آتی ہوں. حالت دیکھی نا، فقیر کو دھکے دے کر نکالنے سے پہلے شوہر کی کیا حالت ہوئی. میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی. اب عورت کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر دوبارہ یہ مصیبت نہ آ پڑے. کھاؤ آپ کھاتے رہو، 2 منٹ میں آ رہی ہوں. فوراً کیا تھا کہ پیسے کی، کھانا کی، پانی کی لے کر دروازے کے پاس گئی. جیسا ہی دروازہ کھولا، نہ دروازہ کھولتے ہی فوراً چیخ مار کر نیچے گری، بے ہوش ہو گئی. دوڑتے ہوئے شوہر آیا. اب یہ شوہر دوڑ کر آنے سے پہلے پہلے جو فقیر کھڑا ہوا تھا نا وہاں سے نکل گیا. اب یہ چیخ مار کو گر گئی تھی نا کہ کھڑ کو رہا تھا، مصیبت اس کے اوپر آتی نا، نکل گیا وہاں سے. آیا اپنی بیوی کو یہ شوہر لے کر اندر گیا، پانی کے چھینٹے مارا. جب ہوش میں آئی تو پوچھا رے آپ تو فقیر کو کچھ دینے کے لیے گئی تھی، بے ہوش ہو کو چیخ مار کر گرنے کی وجہ کیا؟ سنو غور سے مسلمانوں، سنو میری مائیں، آپ بھی سنو، کان کھول کر کے سنو، عبرت کا واقعہ ہے یہ. بیوی سنبھل کر کے کہا بات دراصل یہ ہے میں اس لیے بے ہوش ہو کر نیچے گری، ہم کھاتے وقت ہمارے دروازے پر جو فقیر آیا جسے میں کھانا یا پانی یا جو بھی پیسے وغیرہ جو بھی دینے میں گئی، وہ فقیر کوئی اور نہیں میرا پہلے والا شوہر تھا. اسے دیکھ کر میں نے بے ہوش ہو کر پوری داستان سنائی کہ یہ حالت ہوئی تھی، یہ حالت ہوئی تھی، اس لیے میں نے کھانے پہ سے جلدی اٹھ کر کے اسے دینے کے لیے گئی، دیکھا تو وہ میرا پہلے والا شوہر ہے. اللہ اکبر. یہ شوہر نے کہا اس کا دوسرے والا ایک عجیب بات سناؤ. بیوی نے کہا سناؤ. پہلے مرتبہ جو آپ میاں بیوی بیٹھ کر کھا رہے تھے اس وقت جو فقیر آپ کے دروازے پر آیا تھا کوئی اور نہیں، وہ میں آیا تھا. کون آیا تھا؟ مواعظ حسنہ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو لکھا ہے. بدلنے میں دیر نہیں لگی. فقیر کی جگہ امیر آ گیا، امیر کی جگہ فقیر چلا گیا. جو پہلے والا فقیر تھا اس کی جگہ لے لیا، جو پہلے والا امیر تھا اس کی جگہ لے لیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب تمہارے پاس سائل آئے، بھکاری آئے مانگنے اللہ کے نام پر، جھڑکی نہ دو. کیا نہ دو؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکی نہ دو.